جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ آج ہمارے قاری صاحب نے بھی ان آیتوں کی بھی تلاوت کی کہ جس میں تذکرہ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر اگر ظلم کر لیا تو جانا کہاں ہے. امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. اور آپ نے ایک شعر کئی بار سنا ہوگا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. یہ جاؤ کا کہاں یوز ہوا ہے، یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ آئیے، آپ نے آیت تو سن لی ہے، اب انشاءاللہ ترجمہ سنیں کہ اس کے معنی کیا ہے، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کہاں جائیں. حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ ان آیات کا ترجمہ اور بالخصوص جو یہ حاضری مدینہ کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے ان آیتوں کی اگر تفسیر بھی بیان ہو جائے. امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت الحافظ القاری الامام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان جسے مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا ہے، ان آیات کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اس کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں جبکہ رسول کا بھیجنا ہی اس لیے ہے کہ وہ مطاع
یعنی لائی کے اطاعت بنائے جائیں اور ان کی اطاعت فرض ہو، تو جو ان کے حکم سے راضی نہ ہو اس نے رسالت کو تسلیم نہ کیا، وہ کافر واجب القتل ہے۔ اب وہ آیات کہ جو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے شعر میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ میرے آقا امام اہل سنت اپنے ترجمے کنز الایمان میں یوں فرماتے ہیں کہ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، یعنی معصیت و نافرمانی کر کے، تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ عز و جل سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں، تو ضرور اللہ عز و جل کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کی تفسیر میں حضرت مفتی حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی عز و جل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کار برآری یعنی حاجت روائی کا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، یعنی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ عز و جل سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا، تو میرے رب عز و جل سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کر دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے چند مسائل بھی معلوم ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج گویا قرآن سے بھی تذکرہ مدینہ اور مدینہ منورہ کے فضائل ہم نے سنے۔ اب آئیے چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ میں گزارش کروں گا حافظ صاحب سے ہمیں وہی نعت سنا دیں جس میں وہ شعر بھی ہے کہ مجرم بلائے آئے ہیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہیں گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہیں گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ جنہوں نے یہ شعر نظم کیا یعنی ہمارے اعلیٰ حضرت، ان کے برادر، ان کے بھائی جان استاد زمن مولانا حسن رضا خان کا کلام جو اکثر باپا بھی پڑھتے ہیں، اور یہ مدینہ شریف کی محبت میں لکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہماری بھی اس کلام کے ذریعے مدینے سے محبت کا اظہار ہوگا اور مزید انشاءاللہ محبت بڑھے گی۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، مبارک رہے عندلیب و تمہیں گل، مبارک رہے عندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، مدینہ مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. اور خاک مدینہ کا تذکرہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ 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 مدینہ. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا. ہمیں ایک نہیں ریزہ خار مدینہ 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 مدینہ. مراد دل بلبل بے نوا دے، مراد دل بلبل بے نوا دے. خدایا دکھا دے بہار مدینہ، خدا یا دکھا دے بہار مدینہ، خدایا دکھا دے بہار مدینہ. شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ 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 مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تذکرہ مدینہ منورہ، فضائل مدینہ منورہ، آج انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع ہے. سچی بات تو یہ ہے، ہماری اوقات نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ اس مبارک جگہ کا تذکرہ ہم کریں. وہ تو ایسی جگہ ہے، وہ ایسا مقام ہے ساری دنیا میں جس کا چرچا بلند ہو رہا ہے. کوئی ایسا شہر ہو تو آپ بتا دیجئے کہ جس کو دیکھنے کو کروڑوں آنکھیں اشک بار رہتی ہوں، جس کو دیکھنے کو کروڑوں دل بے قرار رہتے ہوں. کوئی ایسا شہر ہو تو آپ بتا دیجئے کہ جس کی یاد میں دنیا کی سینکڑوں ہزاروں زبانوں میں قصیدے لکھے گئے ہوں. جب جس کا تذکرہ ہو تو سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. جانے والا جب اس شہر کو کوئی ملے تو لوگ اسے آنسوؤں کے ساتھ الوداع کریں. جب اس شہر سے کوئی واپس آنے والا ہو تو اس پر ایک قیامت کا عالم ہو. دنیا میں بڑی جگہ وزٹ کی ہوں گی آپ نے، مگر کسی جگہ سے واپس آنے والے کو بلکتے ہوئے واپس آتے نہیں دیکھا ہوگا، روتے ہوئے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. مگر کسی عاشق سے پوچھئے کہ جب مدینہ چھٹتا ہے، جب مدینے سے جدائی ہوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واپس جانا اچھا نہیں. پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. یہ وہ شہر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس کی تعریف کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں. مگر اسی نیت کے ساتھ، اسی آرزو اور اسی تمنا کے ساتھ تذکرہ مدینہ کر رہے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم پر کوئی نگاہ رحمت ہو جائے، میرے آقا کی کوئی ایسی نگاہ رحمت ہو کہ ہمیں بھی حاضری کا شرف مل جائے. آپ نے بڑے شہر دیکھے ہوں گے، لوگ بڑا وزٹ کرتے ہیں، ایک بار جائیں گے، دو بار جائیں گے، پھر بندہ کہتا ہے یار 2 بار چلا گیا، اب کہیں اور چلتے ہیں. یہ دیکھ لیا اب کچھ اور دیکھتے ہیں. مگر مدینہ منورہ وہ شہر ہے 1000 بار دیکھ لیں جی نہیں بھرتا. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. تذکرہ مدینہ منورہ ہے. ہمارے نعت خواں اس لائبریری میں اشعار سناتے رہیں گے. آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ دنیا کے جو سفر کیے جاتے ہیں ان سے بندہ بلاخر تھک جاتا ہے.
اکتا جاتا ہے کہ یہ شہر یہ ملک تو دیکھ لیا. اب کچھ اور دیکھتے ہیں. مدینے کے سفر کے بارے میں شاعر کہتے ہیں ہائے ہائے. دنیا دیا سفرا تو ہاں بندہ تھکوی تے جا جائے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. آج کا واقعہ بیان کرنا ہے میں نے. وہ بھی ایک عاشق کا سفر ہے. اسے بلایا گیا تو کیسے بلایا گیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یار میں غریب ہوں, میرے پاس پیسے نہیں, پاسپورٹ ہی نہیں, ٹکٹ کے پیسے نہیں, ویزا کیسے لگاؤں گا, میں کیسے مدینے جاؤں گا. کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم اس آقا کے در پر جانے کی بات کر رہے ہیں جو غریبوں کے بھی آقا ہیں, جو غم زدوں کے بھی آقا ہیں, جو سینے لگانے والے آقا ہیں. جب وہ بلاتے ہیں تو خود ہی انتظام ہو جاتے ہیں. آئیے ایک بڑا ہی عشق بھرا واقعہ, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ واقعہ اپنی کتاب عاشقان رسول کی 135 حکایات میں نقل فرمایا. یہ حکایت امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے کافی عرصہ قبل سنائی تھی. اپنی یادداشت کے مطابق اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی سعی کرتا ہوں. حاجیوں کا ایک قافلہ مدینۃ الاولیاء ملتان سے مدینۃ المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچا. اس میں ایک مدینے کا دیوانہ بھی شامل تھا. حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد جب سب ملتان شریف پہنچ گئے, ایک حاجی نے دیوانے کو چھیڑتے ہوئے کہا, تجھے بارگاہ رسالت سے کوئی سند عطا ہوئی یا نہیں؟ وہ بولا کہ مجھے تو کچھ عطا نہیں ہوا. تو اب اس حاجی نے جس نے مذاق کیا تھا, اس نے اپنے ہی ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک پرچی, ایک کاغذ دکھایا کہ جس نے کہا دیکھو مجھے روضہ انور سے چٹھی میں لکھا گیا ہے, ملی ہے یہ چٹھی کہ تیری مغفرت کر دی گئی ہے. اب وہ دیوانہ تھا, وہ عاشق رسول تھا, وہ یہ پڑھ کر بے قرار ہو گیا کہ اس کو یہ مجدہ ملا اور میں رہ گیا. اب چونکہ قافلہ تو وہ ملتان آ چکا تھا, اس عاشق رسول نے رونا دھونا مچا دیا, تڑپنے لگا اور اس نے کہا نہیں, میں پھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں گا اور مغفرت کی سند حاصل کروں گا. اب جب یہ روتا ہوا تڑپتا ہوا مدینے کی یاد میں مچلتا ہوا روڈ پر آیا تو ملتان شریف کے روڈ پر, جی ہاں, ایک بس کھڑی ہے جس کا کنڈکٹر یہ آواز لگا رہا ہے 3 روپے مدینہ, 3 روپے مدینہ. وہ دیوانہ تھا, عشق کے عالم میں تھا, کون سا پاسپورٹ کون سی ٹکٹ, اس بس میں سوار ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد آواز لگی کہ مدینہ منورہ آ گیا ہے. وہ عاشق باہر نکلتا ہے تو گنبد خضرا اپنے جلوے لٹا رہا ہے. اب یہ عاشق رسول اسی کیفیت میں, اسی تڑپ کے عالم میں روضہ رسول پر جاتا ہے. پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نے اس کو تو سند عطا فرما دی اور میں محروم رہ گیا. آقا میں بھی مغفرت کی سند لے کر لوٹوں گا. اشکوں کا طوفان تھما ہوا بہنے لگا, آنسو بہنے لگے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک پرچہ اس کے سینے پر گرتا ہے. بے قرار ہو کر جب اس نے وہ پرچہ اٹھایا تو اس میں لکھا تھا تیری مغفرت کر دی گئی ہے. یہ عاشق رسول اب خوشی خوشی واپس آتا ہے کہ اب میں مدینۃ الاولیاء ملتان جا کر اسے بتاؤں گا کہ دیکھو مجھے بھی میرے آقا نے سند دے دی ہے. اب جب وہ باہر نکلا تو وہی بس اسے نظر آئی جو کنڈکٹر آواز لگا رہا ہے 3 روپے ملتان, 3 روپے ملتان. یہ عاشق رسول اس میں پھر بیٹھ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بس اسے ملتان میں اتار دیتی ہے. اب یہ جا کر اسی شخص کو بتاتا ہے کہ دیکھو مجھے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے یہ سند مل چکی ہے. اب جب اس حاجی نے یہ دیکھا, اب اس کو شرم آئی, وہ بے قرار ہو گیا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا. وہ لوگ جو مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں انہیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اب اس نے اس کو بتایا کہ میں نے تو تم سے مذاق کیا تھا, مجھے معاف کر دو, مگر تم تو واقعی روضہ رسول سے سند لے کر آ گئے ہو. اب وہ حاجی جس نے یہ مذاق کیا تھا اس نے کیا کیا کہ جب تک سند عطا نہ ہوگی میں ہر سال حج کروں گا اور حاضر دربار مدینہ ہو کر سند مغفرت کی خیرات مانگتا رہوں گا. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میری معلومات تک وہ حاجی ہر سال برابر مدینہ پاک اور حرمین طیبین کی حاضری کو حاضر ہو رہا ہے. یعنی وہ کوشش کر رہا ہے
کہ اس کو یہ موقع ملے. اس وقت تک کی یہ بات تھی. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کہاں کا منصب، ارے کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تذکرہ مدینہ منورہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ذکر مدینہ قرآن پاک میں فرمایا. سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے. اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کے جتنے نام ہیں نا، دنیا میں کسی اور شہر کے اتنے نام نہیں ہیں. روایتوں کے مطابق 100 کے قریب اس کے نام لکھے گئے، اور حصول برکت کے چند 12 نام 12ویں کی نسبت سے میں پیش کرتا ہوں. مدینہ، مدینۃ الرسول، طیبہ، دار الابرار، طابہ، مبارکہ، ناجیہ، عاصمہ، شافیہ، حسنہ، جزیرۃ العرب، سیدۃ البلدان. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ کے پیارے نام ہیں. اور مدینہ منورہ کے فضائل سبحان اللہ، بہت ساری احادیث سنتے جائیں پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بلکہ جی یہ جو ابھی گفتگو چل رہی تھی ماشاءاللہ دنیا بھر میں سفر کرنے کے حوالے سے، انسان کوئی بھی ہو اس کے دل میں جو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے وہ موت کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک، آئے ہائے ہائے. اگر کہیں پر کوئی زخمی ہونے کی بات ہو تو بندہ یہ کہتا ہے اچھا زخمی ہوا ہے نا، مرا تو نہیں، میں اس بیماری کے اندر مروں گا تو نہیں، صحیح، میں اس سفر پہ جا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں مر جاؤں گا. لیکن مدینہ پاک کی کیا بات ہے، یہ واحد وہ دنیا کی جگہ ہے کہ جہاں پر موت کا خوف نہیں بلکہ اس کی تمنا کی جاتی ہے. مدینے جاتے اس نیت سے لوگ ہیں کہ کاش میں موت آ جی، جائے. اور جو واپسی پر آپ نے کیفیت بیان کی اس کے اندر ایک بہت بڑا پہلو یہ ہوتا ہے عشاق کے ذہن میں کہ میں مدینے سے زندہ واپس جا رہا ہوں، تو کاش کہ مجھے یہاں پر موت آ جاتی. تو جس جگہ پر بندے کو جو دنیا کا سب سے بڑا خوف ہے موت کا خوف وہی نہ ہو بلکہ اس کی تمنا ہو، تو وہاں پر سکون کا عالم کیا ہوگا. بلکہ میں اور آپ کیا اس کی تمنا کریں گے. بڑے بڑے صحابہ کرام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا ہمارے اس پہلو کو بہت اجاگر کرتی ہے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کی جو ہے وہ تائید کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات جو ہے وہ نازل. اتنے بڑے صحابی کے جتنے فضائل بیان کیجئے کم ہیں. مشہور دعا جو آپ کی ملتی ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. سبحان اللہ. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں اے اللہ مجھے اپنے رسول کے حبیب کے شہر میں موت عطا فرما. دعا کر رہے ہیں صحابی رسول ہو کر. ان کے نزدیک کیا پیش نظر کیا تھا کہ مجھے شہادت ملے اور وہ بھی مدینے میں ملے. اور پھر اس پر خوبصورت سے خوبصورت بات یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں. کس شان سے قبول ہوئیں، شہادت بھی ملی، مدینے میں بھی ملی. اور صرف یہی نہیں بلکہ مدینے میں بھی شہادت اور موت کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملا. اور یہی نہیں بلکہ عاشق رسول کی شان دیکھیے کہ کل بروز قیامت جب قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کی ہے علماء نے، مفاہیم ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے تو ایک ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا. تو مدینہ پاک میں مرنا، آج جب ہم مدینہ کرتے ہیں بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، تو بہت سارے ہمارے ویورز ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہو کہ یار آخر کیا وجہ ہے، ہم بھی مسلمان ہیں. یہاں تک بات سنائی دیتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم بھی مدینے سے محبت کرتے ہیں، لیکن
مدینہ مدینہ، جب دیکھو مدینہ، اس کی یاد میں تڑپنا، رونا. تو یہ جو روایت ہے، اور صحابہ کرام کے اس ابھی طرح تو کے بڑی سینکڑوں روایتیں ہیں. واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یعنی اس سے بھی بڑھ کر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا تو کل برد قیامت اس کی شفاعت ہوگی. تو یہ روایات، یہ ہماری یعنی اس جو پہلو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی عکاسی کرتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج موضوع لے کر آئے ہیں اور جو ہمارے پاس وقت ہے، یہ تو 12 دن 30 دن یہی بولتے ہیں تو بھی کم ہے. بس ہم تو کہتے ہیں ایک ہائی لائٹ کر کے گزر جائیں گے. باقی دیکھیں دعوت اسلامی والے صرف موضوع پر ہی نہیں مدینے کا تو بہانہ عمل ڈھونڈتے سے ہیں. ہی ہم ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ مدینے اور سے نظم محبت. دونوں تو ساتھ. مدینہ منورہ کا ذکر تو مدنی چینل پر روز ہی جاری رہتا ہے. آج تو یہ سمجھے زیادہ برکت کسی لے چینل پر؟ شب مدنی چینل پر الحمدللہ، مدنی چینل. اور چینل بھی مدنی ہے. سبحان اللہ. تو آج تو شب جمعہ ہے، رمضان شریف، عشرہ مغفرت، سبحان اللہ، سونے پر سہاگا ہے. اس وقت برسات ہو رہی ہوگی رحمتوں کی، اور ہم تذکرہ مدینہ منورہ کر رہے ہیں. اور کتنی خوبصورت بات، جینا اس شہر کی حاضری، اس شہر میں جانا. سبحان اللہ، بہت ساری فضائل سنیں گے، لیکن مرنے کی بات ہی شروع میں کر دی ہے. سچی بات یہ ہے کہ طیبہ میں جو مرنا ہے بیسیکلی وہی زندگی ہے. وہ شعر اگر ہمیں سنا دیں کہ طیبہ میں مر کے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سبحان اللہ، سیدھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے. اسد بھائی آپ نے جو بات کی نا، آج میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین سے. سبحان اللہ. میری ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے گورکن سے. اچھا جی. ماشاءاللہ. آج میں شاید پہلی بار یہ ندی چینل پر عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ آج تذکرہ ہی مدینہ منورہ کا ہے. سوچا تھا کبھی بیان کروں گا، آج آپ نے بات چھیڑ دی جنت البقیع کی. دنیا کے قبرستان ہو نا پیارے اسلام بھائی، جی جا کر ڈر لگتا ہے. کسی قبرستان میں جائیں تو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے. رات میں جانے تو ویسے ہی بندہ گھبراتا ہے. ایک ہی قبرستان ہے جس کو دیکھ کر مرنے کا جی چاہتا ہے. یقین کریں، جب بھی اسے دیکھے نا جی چاہتا ہے یار ابھی لیٹ جائیں اس میں. گنبد خضرا نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک رونق کا سما ہے، نور برس رہا ہے. یعنی اسے دیکھ کر مرنے کو جی چاہے کوئی اور دنیا میں قبرستان صاحب یہ عشق والی ایک اس میں بات ہے کہ یہ قبرستان ہے کہاں پر؟ عین قدموں میں، عین قدمین شریف سرکار علیہ السلام کے قدموں میں ہوں. پھر چاہے خوف کس بات کا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس مل جائے. اچھا پھر یہ تو ایمان تھا، سنتے بھی آئے، احادیث میں سن. لیکن جو پریکٹیکل میرے ساتھ ہوا جی کہ وہ اسلام بھائی مجھے ملے جو گورکن تھے، اور انہوں نے بتایا. میں نے ان سے بہت سارے سوالات کیے. میں نے ان کو عرض بھی کیا کہ کسی طرح مجھے ریکارڈنگ کرنے دیں تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں منع ہے ریکارڈنگ کی. بہرحال میں نے ان سے ملاقات کی اور الحمدللہ ہماری ملاقات مسجد نبوی شریف میں ہوئی. انہوں نے جو باتیں بتائیں، اللہ 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 اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم 5 سال کے بعد ایک قبر کو کھودتے ہیں، یعنی 5 سال سے پہلے ہم کسی قبر کو دوبارہ ریفل کرنے کے لیے نہیں کھولتے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تقریباً 12 یا 25 قبریں میں روزانہ کھولتا ہوں، اور ایوریج 12 13 14 اس میں لاشیں 5 سال کے بعد بھی ویسی سلامت ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پورے قبرستان میں دیکھیں 1450 سال جس قبرستان کو ہو گئے ہوں گے. نارملی آپ قبرستان میں جائیں آپ کو بہت سارے حشرات الارض کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے. کہتے جنت البقیع میں ایک میں نے انسیکٹ نہیں دیکھا ہے، ایک کیڑا مکوڑا، ایک یعنی جس کو کہیں کہ کوئی حشرات الارض نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا آ رہی ہے. کہ میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، یہ جنت البقیع کی خوشبو ہے. یہ میرے ہاتھوں پر جو خوشبو ہے قبرستان کی مٹی کی جی خوشبو، قبرستان کی، بولے آپ کے جو میرے جسم سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، یہ جنت البقیع کی خوشبو ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ بتا ہی جا رہے تھے اور جی چاہ رہا تھا کہ یہ بندہ لے جائے اور ہم ابھی جا کے لیٹ جائیں. وہ خود بتا رہے تھے کہ کام کرتے کرتے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم قبر کے اندر ہی سو جاتے ہیں. اتنی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کے اندر کہ ہم اسی میں لیٹ جاتے ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا جس میں وہ یہ سارے باتیں بتا رہے تھے. تو مزید جس کو کہنا کہ ایمان کی تازگی ملی کہ نبی طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. واقعی اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی با ایمان موت نصیب فرمائے. جنت البقیع ہم سب کا ایک کاش مقدر بن جائے. بات چل رہی ہے مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے سے اتنا عشق، مدینے سے اتنا پیار کیوں کیا جاتا ہے؟
اصل بات یہ ہے کہ یہ پیار، یہ طریقہ یہ ہمارا نہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے کتنا پیار فرماتے، بلکہ مدینہ پاک سے محبت کی تاکید فرماتے۔ سنیے بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا اللہم انا ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکہ وانی ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ ومثلی معاہ۔ نبی پاک کی یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے پھلوں میں اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں اور ہمارے لیے ہمارے پیمانوں میں برکت فرما۔ اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے ہیں، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، میں ویسی ہی دعا مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں، اور اس سے بھی دو چند کی دعا کرتا ہوں، یعنی مکے سے زیادہ برکت کی دعا نبی پاک نے مدینہ منورہ کے لیے فرمائی۔ میرے آقا کو مدینے سے پیار کیسا، جب کسی قافلے سے واپس آتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھا کہ سب نے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے، گرد و غبار اٹھتا ہے تو لوگ اپنا چہرہ ڈھک لیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے چہروں سے اس کپڑوں کو ہٹا لو، مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی خاک میں شفا ہے۔ گویا مدینہ منورہ کی طرف میرے آقا جب تشریف لاتے اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ میرے آقا مدینہ پاک سے اتنا پیار فرمائیں، نبی پاک مدینے میں برکت کی دعا کریں، نبی پاک مدینے میں زیارت کرنے والوں کے لیے فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے روضے کی جس نے زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کہیں زیارت پر شفاعت کا وعدہ ہے، کہیں مرنے پر شفاعت کا وعدہ ہے، کہیں مدینہ پاک کی گرمی پر صبر کیا جائے اس پر وعدہ ہے مغفرت کا، تو کہیں جناب بیمار ہو جائے تو اس پر نیکیوں کی ذخیرے اکٹھے ہو جائیں۔ ایسا شہر اور کون سا ہوگا دنیا میں؟ اور پھر آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم مدینے جانے کی بات کریں، پھر کیوں نہ ہم مدینے جانے کے لیے ترسیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، بڑا جواب دے دیا انہوں نے۔ باتیں لوگ کہتے ہیں کیوں اتنا مدینے سے پیار کرتے ہیں، امیر اہل سنت کی زبانی سن لیجئے۔ باپا کہتے ہیں مدینہ اس لیے، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے بر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ سچ بات تو یہ ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں۔ گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، ہائے ہائے ارے زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیسا کا سارا مدینے میں ہے۔ اگر آپ کو باتیں تو ہو رہی ہیں مدینے کی، مدینہ منورہ لیے چلیں، کچھ وہاں کے نظارے آپ کو دکھائیں، چلیں مدینہ منورہ لے چلتے ہیں۔ پہلے کچھ کال شامل کریں، مجھے بتایا جا رہا ہے بہت ساری کال ہے، ظاہر ہے ہر کوئی چاہ رہا ہوگا کہ ذکر مدینہ میں ہمارا بھی حصہ مل جائے، کچھ کالز دے دیں اور پھر انشاءاللہ ہم مناظر کے ذریعے مدینی چینل کے ذریعے حاضری مدینہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر جب واپس آئیں گے انشاءاللہ، مدینے سے نہیں مدینے کے ذکر کی طرف واپس آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ذکر مدینہ ہوگا۔ آئیے کچھ کالز دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد عطاری رضوی قادری رضوی ہے اور میں گلاچی شہر سے ڈسٹرکٹ بدین سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں تو کافی سارے آدمی میرا مذاق اڑا کر اور مجھے مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں اور مجھ پر پتھراؤ کرتے ہیں. کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, آپ پر پتھراؤ بھی کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں. ایسے تو کچھ نہیں ہوتا ہوگا. تو بہرحال اچھے بچے بن کر اگر مسجد میں جائیں تو ماشاءاللہ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے دیتے ہیں. ویسے کرنا نہیں چاہیے, بچوں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, لیکن بچوں کو بھی اچھا بچہ بننا چاہیے. تو آپ ہمت نہ ہاریں, نماز گھر میں پڑھیں, اپنے ابو وغیرہ کے ساتھ جائیں, لیکن اگر کچھ آپ بھی کرتے ہیں تو وہ نہ کریں جس کی وجہ سے پتھراؤ جیسی نوبت آ جاتی ہے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر احمد عطاری ہے. میرا تعلق اباڑوں سے ہے. حاجی عبدالربی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں انہیں یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا حاضری مدینہ کا کیا طریقہ تھا اور امیر اہل سنت داماد برکاتہم العالیہ مدینہ سے جدائی کی کیا کیفیت تھی؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی حاضری کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو بتائیں گے. امیر اہل سنت کے عشق مدینہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ محافظ صاحب سے مدنی پھول لیں گے. اگلی کال دے دیں. محمود عرض کر رہا ہوں فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے. عبدالحبیب بھائی, ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا, یہ مجھے آپ سمجھا بھی دیں اور اپنی پیاری پیاری آواز میں سنا بھی دیں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. میں اپنے بچوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھ رہا ہوں, آپ اپنی پیاری پیاری آواز میں مجھے یہ شعر سمجھا بھی دیں اور سنا بھی دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین نعت کی موجودگی میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں سنا دیجئے. نعت بھی آپ کو اچھا, بہرحال حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر تو جو بھی ہو, ہم ظاہر ہے کہ اپنی ناقص عقل کے مطابق ہی عرض کریں گے. یعنی حاجیوں سے کہا جا رہا ہے کہ چلیں شہنشاہ کا روزہ دیکھیں. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا دیدار تو کر لیا, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ ہے نا, وہ کیوں اتنا مرتبے والا ہے؟ کیونکہ وہاں میرے آقا خود موجود ہیں. جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رنجا فرمانے کی برکت سے کعبے کو بتوں سے نجات ملی, وہ کعبہ دنیا کے لیے مرکز بن گیا, وہ آقا وہاں موجود ہیں, تو گویا وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. تو الحمدللہ وہ شعر بہت ہی, یہ نعت ہی بہت زبردست ہے. بلکہ اس کلام کو اگر کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ, پہلا مصرع مکہ پاک کا تذکرہ کرتا ہے اور دوسرا مصرع مدینہ طیبہ کا تذکرہ کرتا ہے. یہ شان اعلیٰ حضرت ہے, سبحان اللہ. اور طرز میں انشاءاللہ محمود بھائی سنا. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ تعالیٰ ہمیں کعبہ شریف کا بھی دیدار عطا فرمائے اور پھر حاضری دے کر مدینہ منورہ کا سفر بھی نصیب فرمائے. ایک کال اور دے دیں اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے پیکج کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ, بہت اللہ کا شکر ہے. کیسی طبیعت آپ کی؟ بہت مہربانی آپ کی. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یہی کر لیتے ہیں. محمد تسلیم عطاری, جی جی, گاؤں پارس وادی کاغان سے بول رہا ہوں. ارے ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی آپ سے یہ سوال عرض کرنا ہے کہ آپ نے باپا کے ساتھ کتنی مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوئی آپ کو؟ اور دوسرا سوال ایک یہ عرض کرنا ہے کہ آپ سال میں کتنی بار مدینہ شریف میں حاضری دیتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. آپ نے تو دل کے تار چھیڑ دیے بھائی. اب تک محروم ہوں میں اپنے مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت سے. آپ دعا فرمائیں کہ باپا مجھے اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے جائیں. ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کو یہ شرف میرا خیال ہے ایک بار یا ایک سے زائد بار ان کو شرف ملا ہے ماشاءاللہ. تو یہ آج ان سے بات کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ. مدینہ منورہ کی باپا کی حاضری کے حوالے سے بھی کچھ انداز کے بارے میں بھی, عشق مرشد امیر علیہ سنت کا عشق مدینہ کیسا ہے. چلے چلتے ہیں انشاءاللہ مدینہ منورہ پیکج کی صورت میں, دیکھتے ہیں وہاں کے کچھ مناظر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل, آج ہمارا مدنی قافلہ
زیارات مدینہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ وہی میدان ہے جہاں غزوہ احد ہوا تھا، جبل احد کے دامن میں، اور ہم اب انشاءاللہ مزارات کی حاضری کو جائیں گے۔ سید الشہداء کا مزار یہاں پر ہے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں مزارات بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ یاد رہے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات پاک ہیں جو میرے آقا کے چچا، اور ایسے چچا جس سے میرے آقا بڑا پیار فرماتے، اور شہادت کے بعد بھی میرے آقا ہر ہفتے ایک روایت کے مطابق بدھ والے دن سید الشہداء کے مزار پر حاضری دینے، ان کو شرف دینے تشریف لاتے۔ سیدی حمزہ کو جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام۔ اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل جبل احد کے قریب جایا جائے، اس جنتی پہاڑ کو اور قریب سے دیکھا جائے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا پیار کرتا کہ اس وقت یقیناً ہم جنتی پہاڑ کے پاس کھڑے ہیں۔ غزوہ احد کا موقع تھا تو یہاں زخموں سے چور چور میرے آقا جب تشریف لائے تھے تو اپنا سر اقدس یہاں پر لگایا، تو یہ مقام بتایا جاتا ہے کہ جو سر اقدس میرے آقا نے لگایا تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہاڑ اور پتھر موم ہو جایا کرتے تھے، تو یہاں ایک باقاعدہ نشان موجود تھا، اب جس کو سیمنٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے، لیکن جو پرانے اہل مدینہ ہے وہ بتاتے ہیں یہی وہ مقام ہے۔ یقیناً اس پہاڑ نے نبی پاک کی زیارت کی۔ اس وقت ہم اسلام کی سب سے پہلی مسجد، تاریخی مسجد، مسجد قباء میں موجود ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے جس کی تعمیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حصہ ملایا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس میں 2 رکعت نفل ادا کی جائے تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اہل مدینہ کا یہ معمول ہے کہ ہفتے والے دن بالخصوص یہاں آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن کبھی پیدل کبھی سواری پر یہاں تشریف لاتے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس مبارک مقام کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا گے تارا نور کا۔ کی گلیوں سے ہاں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو۔ اس وقت ہم مسجد قبلتین میں موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی اور یہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز یہاں ادا فرمائی، ابھی 2 رکعت ہی ادا فرمائی تھی کہ بیت المقدس سے قبلے کی طرف یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا۔ وہ محراب بھی دیکھ لیجئے، آج بھی نشانی کے طور پہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی تھی۔ بڑی عشق کی بات ہے، دوران نماز نبی پاک نے رخ چینج کیا۔ صحابہ کرام نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، پیارے آقا نے رخ تبدیل کیا۔ سارے صحابہ جو جماعت میں شامل تھے سب نے رخ تبدیل کر دیا۔ بہرحال عشق کا بھی واقعہ اور نبی پاک کی رضا کس طرح یہاں پوری ہوئی یہ واقعہ اسی مسجد میں پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی زیارت آپ سب کو بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس مسجد کی برکت نصیب فرمائے۔ مدنی قافلے کے ساتھ اس وقت ہم مسجد جمعہ پر موجود ہیں۔ یہ وہ مبارک اور عالی شان مسجد ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں بنائی گئی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی۔ پیر شریف منگل اور بدھ اور جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا قصد فرمایا، عزم فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا تو اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جمعہ ادا فرمایا
اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ آج اسی مقام پر جہاں ہم کھڑے ہیں ایک شاندار مسجد جمعہ قائم ہے، زائرین حصول برکت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمر مبارک میں تقریباً 500 جمعے ادا کیے، اور اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی شریف رہی، اور اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مقام ہے جہاں سے اہل مدینہ دور سے آنے والے کی راہ تک رہے تھے، روزانہ آتے، صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے اور پھر شام واپس چلے جاتے۔ ایک دن وہ آیا کہ جس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں قدم رکھ کے اس شہر کو نور علی نور فرما دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی وہ مقام ہے جہاں سے اہل مدینہ انتظار کیا کرتے جب وہ صبح آئی کہ میرے آقا تشریف لائے، تو یہاں بنو نجار کی بچیوں نے وہ مبارک نغمہ گنگنایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس جگہ کی زیارت کر لیجئے کہ عاشقان رسول نے اس مبارک مقام پر ایک عمارت تعمیر کی جو آج بھی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ دنیا بھر سے عاشقان رسول یہاں آتے ہیں اور ان نقوش کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک نقش یہ بتایا جاتا ہے اور ایک نقش میرے پیارے اسلامی بھائی یہ بتایا جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی کے قدم کے لیے پتھر موم بن جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مناظر مدینہ منورہ کے آپ نے دیکھے، مدینہ منورہ کی زیارتیں، سبحان اللہ، قدم قدم پر زیارتیں ہی زیارتیں ہیں، ذرہ ذرہ ہی مدینہ پاک کی زیارت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مناظر کی برکت سے مدینہ منورہ کی جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے۔ سوال بھی ہوا تھا امیر اہل سنت کے عشق مدینہ کے حوالے سے، حافظ صاحب کیا فرمائیں گے؟ امیر اہل سنت کا عشق مدینہ، اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، عربی میں بھی کہا جاتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، ماشاءاللہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ کیا بات۔ تو چونکہ امیر اہل سنت کو مدینہ شریف سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، کیا کہیے، تو امیر اہل سنت الحمدللہ، اور امیر اہل سنت کی مدینے سے محبت کا یہ اظہار ہے کہ نہ جانے کتنے لبوں پر لفظ مدینہ بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کی اصطلاحات ہی دیکھ لیجئے کہ کئی ایسے مطلب مدرسہ تھا تو اس کو مدرسۃ المدینہ کر دیا، جامعہ بنا جامعۃ المدینہ کر دیا، اسکولنگ سسٹم دارالمدینہ تو اس میں بھی مدینے کا تذکرہ، مکتبہ کھلا تو مکتبۃ المدینہ، جب ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ محفل مدینہ، تو محفل مدینہ چینل بھی ہے تو مدنی چینل، ہمارا تو ماحول بھی ہے تو مدنی ماحول، مدنی قافلہ، مدنی انعامات، ہر چیز میں گویا کہ مدینہ، جامعۃ المدینہ سے جب کوئی فارغ ہو جائے تو وہ مدنی۔ یہ امیر اہل سنت کی سوچ ہے، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کی محبت مدینہ، ان کے عشق مدینہ پر یہ بات ڈال، یعنی سسٹم بنا دیا کہ آپ ذکر مدینہ سے باہر نہیں نکل سکتے، جو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتا ہے، دیکھیں ماحول بھی مدنی ہے تو ذکر مدینہ سے باہر نہیں نکلے گا، اور جب ذکر ہوتا رہے گا تو محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ آج سوال نہیں کر سکے ہم، سلسلہ کافی آگے بڑھ گیا، میسج آ رہے ہیں مجھے کہ ابھی تک آپ نے سوال نہیں کیا ہے، تو یہ ہے ذکر مدینہ بھائی، کہ ایک بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال سوال آج مدینہ منورہ، آج ایسا لگ رہا ہے کہ کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں گھڑی کیوں جا رہی ہے، کسی طرح پکڑ لوں، یہ آہستہ چل بھائی، ہم نے مدینہ پاک کا بھی ذکر کرنا ہے، ذکر مدینہ کرنا ہے، اتنی سپیڈ سے گھڑی آگے جا رہی ہے۔ تو بہرحال سوال کر لیتے ہیں، دیر ہو گئی ہے، معذرت خواہ ہیں۔ سوال یہ تھا میرا کہ مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے جس کو جنتی پہاڑ کہا جاتا ہے، جی ہاں، پہاڑ بھی جنت میں جائے گا، وہ پہاڑ کون سا ہے اس کا نام آپ نے بتانا ہے، اس کے علاوہ بھی وہ پہاڑ کا نام آپ نہ بتائیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اشیاء ہیں جو جنتی ہیں؟ وہ پہاڑ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر اشیاء ہیں کہ جن کو جنت سے نسبت ہے، یوں کہیے جنت سے نسبت ہے یا جنت کو مدنی اشیاء سے نسبت ہے، تو اس میں ایک اجوا کھجور بھی، اچھا ماشاءاللہ، اجوا کھجور یہ بھی جنتی کھجور کا جنتی پھل کہا گیا ہے، اسی طرح وادی عقیق، ماشاءاللہ، اور وہ جو پہاڑ ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری کیاری ہے، جنت کی کیاری کہتے ہیں، روضہ انور من ریاض الجنہ، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے شاعر جسے دیکھنی ہو جنت
وہ مدینہ دیکھا امیر ہے۔ اہل سنت اس کو یوں فرماتے ہیں کہ جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر ہے، حسن ہی سراپا میٹھے نبی کا میٹھے روضہ۔ نبی کا سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ آج نعت خواں ہمارے پاس ہیں اور ذکر مدینہ ہو تو سبحان کچھ اللہ۔ کلام بھی ہونے چاہیے۔ آپ کی کالز ہم کم لے رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ کیا کہیں کیا نہ کریں، سچی بات ہے ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور ایسا سمجھ نہ ہی آئے ذکر مدینہ میں گم ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ تو امیر اہل سنت کی ایک بات یاد آ گئی یہاں پر، آپ فرماتے ہیں نا کہاں جائیں؟ ہاں، مدینے۔ تو کس کا تذکرہ کریں؟ چلو مدینے کا۔ مدینے کا تو دونوں نعت خوانوں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ مل کے ذکر مدینہ ہمیں ذرا کروائیں، جھمائیں، اور میں ہماری مدنی چینل کی مجلس سے کہوں گا کہ ہمیں زیارت مدینہ بھی کراتے رہیں، کچھ گنبد خضرا کے مناظر بھی دکھاتے رہیں، مسجد نبوی شریف کا دیدار بھی کرواتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم کلام بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سینہ مدینہ تو بنا دو میرے آقا، میرا سینہ مدینہ تو بنا دو میرا سینہ مدینہ تو بنا دو، شاہ ذکر مدینہ مدینہ، شاہ ذکر مدینہ دم بدم ہو، شاہ ذکر مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، مدینے کے جلووں کے قربان جاؤ، مدینے کے جلووں کے قربان جاؤ، ہے قدرت نے کیسا نکھارا مدینہ، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز
शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। मदीना 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 मदीना। याद मदीने की रुलाने के लिए दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए। मदीना 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 पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। मॉनिटर दे दो भाई थोड़ा सा। पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। थोड़ा सा बड़ा नहीं है बापा, नहीं है। बस बस सही, बस बस बहुत है, बस बस। चलेंगे मदीना में, मक्के में जाकर करूँगा तवाफ़ुल नसीबा। बेज़म मुझे होगा पीना, जिया पीरो मुर्शिद के सदक़े में आका। जिया पीरो मुर्शिद के सदक़े में आका। ये आतार आए दोबारा मदीना 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 मेरा सीना मदीना तू बना दो शाहज़ीरे मदीना। दम बदम हो शाहज़ीरे मदीना। दम बदम हो। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदीना मुनव्वरा वो शहर है जिसको फकत अच्छे नामों ही से याद किया जाए। इसका एक नाम पहले यसरब भी था, मगर अब मदीना मुनव्वरा को यसरब नहीं कहा जा सकता। क्या फरमाते हुजूर, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले ये जो बस्ती थी, चूँकि बहुत कदीम बस्ती थी, तो इसका नाम यसरिब था और इसका मतलब होता है बीमारियों की आमाजगाह। यहाँ पर बकसरत बीमारियाँ हों, बुराइयाँ हों। तो जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो बीमारियाँ दूर हो गईं और ये यसरिब नहीं बल्कि मदीना हो गया। तो इसके बारे में हुक्म ये है कि अब मदीने को मदीना ही कहा जाएगा, इसको यसरिब कहना नाजायज़ है, गुनाह है। बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक कहा गया कि जो इसे अब यसरिब कहे उसे चाहिए कि वो 10 मरतबा मदीना मदीना कहे, गोया कि उसका कफ़ारा है। और उलमाए किराम ने इसके बारे में वजाहतें फरमाई हैं कि अब मदीने को यसरिब कहना ये नाजायज़ है और गुनाह है। तो मदीना मदीना है। आए हाय, मदीना मदीना है। हमारे बंगाली इस्लामी भाई भी कुछ इरशाद फरमाएं मदीना मुनव्वरा के हवाले से। জি হিসাব আসলে জিক্রে মদিনা দাওয়াত ইসলামের মাদানী মহলের মধ্যে কিবলা শেখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুন আলিয়া আমাদের যে চিন্তা সোদ উর্দু में बोलते हैं, তো এই চিন্তা যে আমাদেরকে দিয়েছেন জিক্রে মদিনা, তো এই জিক্রে মদিনা করার জন্য প্রত্যেক ইসলামী ভাইকে আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুন আলিয়া একটি রিসালা দিয়েছেন যার নাম 72 মাদানী আমাদ। তো যে ইসলামী ভাই জিক্রে মদিনা করতে চায় তার উচিত ফিক্রে মদিনা করা। ফিক্রে মদিনা করলেই
তার মধ্যে এমনিতেই জিক্রে মদিনা চলে আসবে क्या बात है, क्या बात তো है। এই কারণে আমাদের সকলের উচিত যে মাদানী মহলের মধ্যে চলে আসা, মাদানী মহলের মধ্যে নিজেকে শামিল করে দেয়া। কিবলা শেখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুন আলিয়া এনার দামানের মধ্যে, দাওয়াত ইসলামের মধ্যে নিজেকে শামিল করে দেয়া। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितनी प्यारी बात की है कि अगर जिक्र मदीना करना है, इश्क मदीना दिल में पैदा करना है, तो फ़िक्र मदीना करनी है। और ये देखें, फ़िक्र भी मदीने वाली है। ये मदनी इनामात पर अमल की दावत दे रहे हैं। मदनी इनामात पर अमल करेंगे, उसमें मदीने वाले आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल हो जाएगा। सुन्नतों पर अमल होगा तो आका की याद दिल में ताज़ा होगी और नबी पाक का इश्क होगा, तो फिर इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि हाज़िरी मदीना भी नसीब होगी। आखिर में फिर इस बात को थोड़ा मज़ीद क्लैरिफाई कर दूँ। मदीना पाक के इश्क में रोना, मदीने पाक के इश्क में तड़पना, हो सकता है किसी को ये ख्याल आ रहा हो कि यार ये क्यों रो रहे हैं, ये क्यों तड़पते हैं, ये क्यों बार बार ये बात करते हैं। मैं सच बताऊं, वो दिल बेकार है जो याद मदीना में नहीं तड़पता, वो आंख बेकार है जो याद मदीना में नहीं बहती। खुदा की कसम, अगर इश्क मदीना नहीं है तो उस दिल में वाकई कोई बीमारी है। और क्यों मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का कल्बे मुबारक मदीना तैयबा में सुकून पाता। मेरे आका को मदीना मुनव्वरा से इतना प्यार था। नबी पाक अलैहिस्सलाम यहां का गर्दो गुबार अपने चेहरे अनवर से साफ ना फरमाते, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को भी इससे मना फरमाते और इरशाद फरमाते, खाके मदीना में शिफा है। नबी पाक को मदीने से प्यार है, हमें क्यों ना प्यार हो। और फिर हम तो गुलाम हैं, जिस आका के गुलाम है वो आका मदीने में है। शायर लिखता है ना, मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में, मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में, कि परवाना यहां तड़पे जले शम्मा मदीने में। अमीर अहले सुन्नत मदीने पाक से तो दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं है। दारोगाए जन्नत, अमीर अहले सुन्नत दारोगाए जन्नत हजरत रिजवान को मुखातिब करके फरमाते हैं, जन्नत में तेरी रिज़वान सोज़ो गुदाज भी है इश्क में रुलाता सरकार का मदीना है, इश्क में रुलाता सरकार का मदीना। जज्बुल कुलूब में है। सुनिए क्यों मदीने जाने को हम तड़पते हैं। जब कोई मुसलमान जियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा आता है तो फरिश्ते रहमत के तोहफों से उसका इस्तकबाल करते हैं। दुनिया में और लोग वेलकम करते हैं, यहां फरिश्ते वेलकम करते हैं। और सुने, मैं एक बार ऐसे ऐसे आशिकान रसूल आपको भी मिले होंगे मदीना मुनव्वरा में, असद भाई, जो मदीने के रहने वाले हैं ना, अल्लाह अल्लाह, जब उनका इश्क मदीना सामने आता है। मैं एक अरबी शख्सियत से मुलाकात हुई मेरी, उनसे कुछ बातचीत हुई, मैंने पूछा आप कब से मदीना पाक में। गालिबन उन्होंने मुझे याद पड़ता है 50-60 साल से ज्यादा हो चुके थे, वहीं रहते हैं। तो मैंने कहा कि, और उन्होंने जुमला कहा कि मैं अब इसी इंतजार में हूं कि मुझे जन्नतुल बकी मिल जाए। मैंने कहा आप हज कितने किया आपने मदीने में रहते हुए? 50 साल हो गए, हज कितने किया? तो मैंने एक ही हज किया है। मैंने कहा आप हज क्यों नहीं करते? कहते मुझे डर है कि कहीं मैं जाऊं और मेरा इंतकाल ना हो जाए। और मुझे मदीना मुनव्वरा में रोजाना हज का सवाब मिल रहा है, रोजाना 5 हज का सवाब। और ये रिवायत सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों सुनो, जो वुजू करके आए और मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा करे उसे हज का सवाब मिलता है। तो कहते मुझे रोज 5 हज का सवाब मिल रहा है, तो मैं मदीना छोड़ के नहीं जाता। और ये बहुत बड़ी तादाद है, मदीना मुनव्वरा में आज भी रहने वालों की बहुत बड़ी तादाद है जो कहीं नहीं जाते। उनका ये ज़हन बना हुआ है कि हमने मदीना पाक में मरना है। और मदीना तैयबा से जब वो बात करते हैं तो मोहब्बत क्या छलकती है। तो आशिकान मदीना दुनिया भर में हर बोली वाले, ऐसा नहीं, वाकई सही बता रहा हूं, ये हम पाको हिंद वाले यकीनन अमीर सुन्नत का सदका है, इस माहौल का सदका है, हमें कुछ रोना रुलाना मिल गया, कुछ यादें मदीना मिल गई। लेकिन यकीन करें आशिकान मदीना हर बोली वाले, हर जबान वाले, मुख्तलिफ मुल्कों वाले, उनकी बातें सुने, उनका अंदाज देखें तो बस लगता है कि बस अल्लाह ताला इनके सदके हमारी भी हाजिरी कबूल फरमाए। जिक्र मदीना हो रहा है, बहुत सारी मदरी फूल भी हम सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह कुछ ही देर में
نگران شورا کی بھی آمد ہوگی، ہم ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. چونکہ ایسے مجھے ایک میسج آیا ہے، مجھے اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹنا پڑ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع چلے ماشاءاللہ. میں چاہ رہا تھا یہ موضوع حاجی صاحب کو دوں، اور حاجی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے. مرحبا حاجی صاحب. ایک موضوع، ایک میسج آیا مجھے کہ آپ اپنے سلسلے میں اس کو ضرور ڈسکس کریں کہ سحری میں جب سب اٹھتے ہیں گھر والے تو موڈ بڑا آف ہوتا ہے اور گھر میں بڑی ٹینشن سی ہو جاتی ہے. نہ کوئی سیدھے منہ بات کر رہا ہوتا ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، یہ نہیں پکایا وہ نہیں پکایا. اب ٹائم بھی تھوڑا، اس میں لڑائی جھگڑا. تو کہہ رہے تھے کہ آپ اس مدنی پھول کو ڈسکس کریں کہ اٹھیں تو خوشگوار طریقے سے اٹھیں اور ایک دوسرے کو ہنستا مسکراتے چہرے سے دیکھیں. تو کیا کہیں گے ایسا؟ اب نیند سے اٹھا کر جلدی جلدی کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے امی نے، تو اب لڑتے ہیں بچے اٹھنے کے بعد، وہ موڈ اچھا نہیں ہوتا. تو یہ تو مبارک وقت ہے، تو کیا ماحول ہونا چاہیے کہ امی کتنی دفعہ اٹھا رہی ہوتی ہیں، امی بار بار اٹھا رہی ہوتی ہیں، وہ اٹھ نہیں رہے ہوتے، اٹھتے تو پھر لڑائی ہوتی ہے، یہ نہیں پکایا وہ نہیں پکایا. اب تھوڑی ٹائم میں سب کو راضی بھی کرنا ہے، گھر میں ٹینشن کا ماحول ہے. اس وقت ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں یہی چل رہا ہو. سمجھا دو ایسا، جس نے کیا ہو سکتا ہے اس کا ایکسپیرینس. ہاں تو ایسا کچھ سمجھا دیں ابھی آتو آتی. حاجی صاحب سمجھائیں، اس سے پہلے میں یہ عرض کروں مدینہ جس کے گھر میں ایسا ماحول ہوگا وہی وضاحت کر سکے گا، اور کیا. نہیں وضاحت تو انہوں نے کر دی ہے. آپ مدنی پھول میرے سے پوچھنے کا کیا آپ کا مطلب، کیا مقصد ہے؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ ٹھنڈا کر دیں ماحول کو. جائیے. یہ چاہ رہا ہوں آپ مسکرانا. اچھا انہوں نے یہ بھی جملہ کہا تھا کہ آپ بھی ذرا مسکرایا کریں سحری کے وقت میں، تاکہ آپ لوگوں کو مسکرا دیکھ کر جو ہے نا ہمارے گھر میں بھی مسکراہٹ آ جائے. تو ماشاءاللہ آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر امید ہے مسکراہٹ آ گئی ہوگی. لیکن مزید تھوڑا سا ایڈریس کر دیں کہ اب سحری کرنی ہے تو ٹینس والے ماحول میں کیوں کی جاتی ہے، خوشگوار ماحول میں کی جائے. پہلے یہ بتائیے کہ یہ آخر ایسا کیا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اٹھنے کے بعد غصہ آ رہا ہوتا ہے؟ پہلا تو یہ سو ایسے تھا کیا دیکھا ہے؟ اب یہ سونے والے سے پوچھتے ہیں سر. ہاں تو یہ نا، یہ بتائے نا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. وہ جیسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آ گیا. جی. آنکھیں ملنا ججلا پرنا لاگ جمائی انگرائی، نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے، اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. تو اٹھنے میں کیوں مسئلہ؟ ویسے آدمی اٹھنے کے بعد تو فریش ہوتا ہے. وہ پوری نہیں ہوئی نا اٹھنے کے بعد ہوتا نا، اٹھتے وقت کی پوزیشن. اٹھتے وقت تو دیکھیں نا، آپ یہ بتائیے کہ بیدار ہونے کے بعد کے اذکار ہے یا نہیں ہے؟ اذکار ہے نا. بیدار جب ہوگا آدمی تو اللہ کے ذکر کرنے کے ایسے اوراد ہیں نا جو اٹھنے کے بعد کیے جاتے ہیں. تو اٹھنے کے بعد کی تو دعا ہے. باقاعدہ دعا. ایسا وہ تو اٹھ کے سحری کرتے ہیں، ہم جاگ کے سحری کر رہے ہیں. تو ہم سحری کرتے ہیں، آپ ان کو ذرا سمجھائیں. وہ رکھیے گا. آپ تو ابھی آن ایئر ہی ہے نا، اب تو اب لائیو سحری کر رہے ہیں نا، ابھی بچھے گا آئے گا انشاءاللہ. اچھا حاجی صاحب یہ موضوع پر بھی فرمائیے گا، اور ساتھ چونکہ وہ سوال ہوا تھا کہ باپا کے ساتھ عبدالحمید بھائی مدینہ شریف گئے نہیں گئے، کتنے بار گئے، تو کوئی وہاں کی یاد. تو چونکہ الحمدللہ مجھے بھی باپا کے ساتھ مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت ملی ہے، اور اس سفر میں حاجی صاحب بھی تھے ماشاءاللہ. تو ہم اگر یہ حاجی صاحب سے پوچھیں کہ سفر مدینہ کی کوئی یاد، مدینہ سبحان اللہ، اس کی کوئی یاد حاجی صاحب ہم سے شیئر چلے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور موڈ خوشگوار ہو جائے گا. ایسا نہیں تو مطلب کہ آپ کیا کتنا لمبا سلسلہ کرنا ہے یہ؟ آپ بتائیے کہ اب مطلب کوئی ایسا تو نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے سفر میں کوئی ایک ہی یاد ہوگی؟ کوئی ایک تو سنا دینا ایسا. یہ کیوں ایسا کرا کوئی ایک سناؤں میں؟ چلے آپ فجر کے بعد بھی آ جائیں. یہ تو آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے. فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، اور پھر الحمدللہ آج ہمارے کے پی کے والوں کا مدنی مشورہ بھی ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی مدنی چینل کے ناظرین کی کالس لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. لگتا ہے ان کا مائک ہی نکل گیا ہے. کہاں ہوتا ہے شہری میں، جب مائک کا ٹھکانا نہیں تو موڈ کا ٹھکانا کیسے ہوگا؟ آدمی کا موڈ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. مائک کدھر گیا؟ ہاں جب مائک آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو موڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. میں نے مائک لگایا ہوا ہے سب. جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی اٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اور اٹھنے کے بعد نارمل جیسے رہے. غصہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ غصہ کرنے سے کوئی غصہ آپ کا گھی تیل تو ہے نہیں کہ جتنا پکے گا اتنا جلدی وہ کھانا پک جائے گا. عموماً اس طرح کے معاملات کرنے سے بھی جو ہے نا وہ دیر ہوتی ہے، آدمی وقت پر نہیں ہوتا. تو جتنا نارمل رہیں گے نا گھر کے اندر، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ ترکیب بن جائے گی. ہاں اب یہ ہوتا ہی ہے کہ فرمائشی پروگرام چلتے ہیں. اب بیچاری ماں کیا کرے یہ بتائیے کہ ایک بیٹا بولے کہ وہ کھانا ہے، ایک بیٹا بولے وہ کھانا ہے، ایک بولے کہ یہ کھانا ہے.
تو اب اس وقت فرمائشی پروگرام کیسے ہوگا؟ تو جس طرح ہمیں نیند آتی ہے تو ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی نیند آتی ہے. جس طرح ہم اٹھنے کے بعد ہمارے وہ حواس بحال ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، اسی طرح ان بیچاریوں کو بھی اٹھنا ہوتا ہوگا. اٹھنے کے بعد گرمی کے اندر مطبخ یعنی کچن کے اندر ان کو پکانا ہوتا ہوگا، پکاتے پکاتے آوازیں بھی لگانی ہوتی ہوں گی، پھر بستر پر آ کر جگانا بھی ہوتا ہوگا. تو اب یہ کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے باتھ روم میں دھکا بھی مارنا ہوتا ہوگا کہ جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ. تو اگر آپ اٹھیں، میں آپ کو مشورہ یہ دے رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اٹھیے. اٹھنے کے بعد ذہن بنا لیجئے کہ اٹھتے ہی میں وضو کروں گا، وضو کرتے ہی میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. اگر آپ کو وقت میں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو اٹھتے ہی وضو کیجئے، وضو کرتے تہجد کی نماز 2 رکعت کم از کم پڑھ لیجئے. کچھ نہیں سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم ایک بار سورہ اخلاص ہی پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ دیکھیے گا، آپ چہرے پر بھی چہرہ بھی حشاد بشاش ہوگا اور ماحول بھی گھر کا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے کہ اگر گھر میں مدنی ماحول رکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے کوئی بدمزگی والا ماحول نہیں بنانا چاہتے تو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھے ہیں. 12 منٹ باقی ہیں، سحری کا وقت ختم ہونے میں 12 منٹ باقی ہیں. آج سحری کا آخری وقت 4:21 ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمومی طور پر ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے نا کہ چونکہ ہم غیر رمضان میں اس طرح جلدی اٹھنے کے عادی نہیں ہوتے، تو جلدی اٹھنے کے چونکہ عادی نہیں ہوتے لہٰذا رمضان میں اٹھنے پر آدھے ہو جاتے ہیں. ایک یہ مزاج ہے. دوم یہ بھی ترکیب ہوتی ہے کہ جدول ہمارا یعنی شیڈول جو بالعموم بنتا ہے وہ سونے کا شیڈول. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسلامی بھائیوں کے درجے بلند فرمائے کہ جو کہ رمضان کے شب بیدار ہیں، اس طرح ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی ترکیب بنتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی نوافل میں اپنا وقت گزارتے ہیں، تلاوت قرآن کریم میں وقت گزارتے ہیں. شب بیدار ہیں، ان کی کیفیت تو جدا ہے، مگر جن کا تراویح کے بعد سونے کا معمول ہے، اگر وہ تراویح کے بعد سونے کو ہی ترجیح دے کر ترکیب بنائے تو وقت مناسب پر اٹھنا ان کے لیے آسان ہو جائے. اچھا سوتے 12 ساڑھے 12 1 1:30 بج جائے اور پھر 3:30 4 بجے کوئی اٹھانے کی ترکیب بنائے تو یہ بھی ایک آزمائش والی کیفیت ہے. دیکھیں پریکٹس کے اوپر ہے. آدھے گھنٹے میں بھی آدمی اٹھ جائے، آدھے گھنٹے میں اٹھے، مطلب ایک تو ہے نا اچانک تو اٹھایا نہیں ہے. ایک تو ہوتا نا کہ آدمی کو شوق ہو کیا ہوا، ایسا تو ہے نہیں، ہڑبڑاہٹ تو ہے نہیں. ہڑبڑاہٹ تو تب ہوگی جب آپ کی آنکھ نہ کھلے. جب آنکھ نہیں کھلے گی تو اب آپ کو ہڑبڑاہٹ ہوگی کہ جب آپ کے کان میں فجر کی اذان آئے گی اور اب آپ گھبرا کے اٹھو گے، کیا ہوا اذان ہو گئی اٹھایا نہیں. اب وہ بولیں گے کہ بھائی کتنا اٹھائیں آپ کو، ہم آپ کو اٹھائیں یا ہم سحری کریں. تو یہ مطلب ہو کہ جب ذہن بنا ہوا کہ آدھے گھنٹے میں اٹھنا ہے یا 1 گھنٹے میں اٹھنا ہے یا 2 گھنٹے میں اٹھنا ہے، تو آپ دیکھیں آپ ذہن بنا لیں نا، آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے اٹھنا ہے اور اٹھ کر میں نے اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے. میں نے کہا اٹھتے ہی کو مطلب آدمی مذاق مسخری کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا. نارمل اٹھے، تسلی کے ساتھ رہیں. نماز کا وقت ہے تو تہجد کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں یا قرآن کی تلاوت کر لیں. مدنی چینل پہ بیٹھ جائیں تسلی کے ساتھ. سحری بھی لگ جائے گی، کھانا بھی کھائیں گے. اب کھائی چکے ہوں گے، کتنے شہر والے کھا چکے ہوں گے، فارغ ہو گئے ہوں گے، اور 15-20 منٹ پہلے ایسے ہی مطلب ٹینشن لگی ہوئی ہوگی کہ جیسا بھی کرفیو لگ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. تو بالکل ایسا نارمل رہیے، اور جن کا وقت پورا ہو رہا ہے برائے کرم ہاتھ روکنے کی طرف جائیے اور 2-3 منٹ پہلے ہاتھ روک لیجیے کیجیے گا. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فضل اتاری باب الاسلام سندھ میر بخار سے عرض کر رہا ہوں. فیضان مدنی چینل کا سلسلہ فیضان شہری الحمدللہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے. آج کا موضوع جو ہے مدینہ کے فضائل پر ہے. تو حج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر سنی جالیوں کے قریب حاضری کس طرح اس انداز میں دینے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجی صاحب، حاجی عبداللبیب اتاری، یہ حاجی صاحب کر کے جس کو بھی چلا سکتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن میرا گمان غالب ہے یہ آپ سے ہوا ہوگا. حاجی عبداللبیب تک آواز جا رہی ہے ہماری؟ آواز تو جاری ہے ہماری، آ رہی ہے آپ کو؟ جی یہ آ رہی ہے. ہم کو سحری کر رہے ہیں سب. ہاں تو یہ وہ پوچھ رہے تھے. صاحب آپ کو اجازت ہے جواب دینے کی؟ جی ماشاء اللہ، آپ کی حاضریوں کا جو مطلب ایک تسلسل ہے، تو جو موجودہ صورتحال اس کے مطابق اگر آپ بیان کر دیں گے تو غالباً ہمارے ناظرین اور زائرین وغیرہ کے لیے حاضری کا طریقہ ہے. سب باپا نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے. رفیق الحرمین میں ماشاءاللہ پورا ایک باب ہے، ہمارے ناظرین اسے بھی پڑھ لیں. اور ایک بہت پیاری وی سی ڈی امیر علیہ سنت کی حاضری مدینہ کا طریقہ، اگر وہ دیکھ لیں تو سبحان اللہ. امیر علیہ سنت نے باقاعدہ سنہری جالیوں کا ایک ہم نے ڈیمو بنایا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کو گائیڈ کیا ہے. تو اتنے مختصر وقت میں ظاہر ہے جواب تو نہیں دیا جا سکتا، تو اگر وہ وی سی ڈی ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے dawatIslami.net سے، کتاب بھی حاصل کر لی جائے تو انشاءاللہ پورا تفصیلی طریقہ ہے. اور سب سے گزارش ہے کہ حرمین طیبین جانے سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ اور اس سی ڈی کو ضرور دیکھ لیجئے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اس بات کو مزید آگے بڑھاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net پر آپ کو ایک اپلیکیشن ملے گی الحج کے نام سے الحمدللہ، جس میں باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک کتاب رفیق الحرمین سے اسپیسیفک وہ حج کے، عمرہ کے طریقے، ان کی ہدایات اور ان کے مدنی پھول الحمدللہ اور طریقہ کار الحمدللہ اس انداز سے پیش کیے گئے ہیں کہ زائرین مدینہ کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے الحمدللہ وہ بہترین اپلیکیشن ہے. بالخصوص ڈیسک ٹاپ پر، اس کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پر، اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ اپنے ٹیبلٹ پی سی پر اور پھر موبائل اپلیکیشن بھی الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اس آسان اور احسن انداز سے ثم الحمدللہ رب العالمین اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر حاضری مدینہ کے موقع پر آپ کے پاس وہ موبائل اپلیکیشن موجود ہو تو آپ کے لیے پورا سفر انتہائی آسان ہو جائے گا. ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس سے استفادہ کرنے کی ہمیں آمین توفیق عطا فرمائے. جی باپا کے پیارے پیارے چہرے کی بھی زیارت کرواتے رہیں اور سوال بھی سنا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپا کے ساتھ باپا کے شہزادے کی بھی زیارت ہو رہی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتار اور آل اتار دونوں ہیں. حق مرشد حق مرشد. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الماجد اتاری ہے. میں تخصص فی اللغہ عربیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں سردار آباد سے. اے سب اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو مزید ترقیاں دے. مجھے اس شعر کا مطلب سمجھنا ہے، مہربانی فرما کے اگر سمجھا دیں. واہ مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جو میری ناقص عقل میں یہ شعر کا جو مضمون آتا ہے، واہ مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یعنی مکہ مکرمہ کی یہاں بات ہے، حرم پاک کی بات ہے کہ کعبہ مشرفہ میں ایک یوں سمجھے کہ ایک ہیبت و جلال ہے. تو بڑے بڑے پرہیزگار، متقی اور نیک بندوں بھی وہاں پر ان کے مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ریشے طاری ہو جاتے ہیں، ایک مطلب بال کھڑے ہو، رونگٹے کھڑے ہو جانا، وہ ایک کیفیت بن جاتی ہے وہاں پر خوف خدا کی وجہ سے اور وہاں کا جو بنا ہوا ماحول. تو وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، سیاہ کاروں کا یہاں دامن پہ مچلنا دیکھو. اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ گناہ گار، سیاہ کار، بدکار بھی یہاں آتے ہیں. تو یہاں پر ایسی رحمت و شفقت اور شفاعت کی ایسی امید اور ایسی یہاں پر ہے کہ وہ ایک رحمت اور امید کا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر یہ سیاہ کاروں کا یا دامن پہ مچلنا دیکھو. تو یہ یوں ہوتا ہے. تو یہ کیفیت کی بات ہوتی ہے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں اکاڑا سے محمد نعیم قدر قادری اختاری عرض کر رہا ہوں. میرا بیٹا اس کو بخار ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور میرے لیے بے پناہ بے حساب مغفرت کی دعا فرمائے. اور اس کے علاوہ میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ صبح صبح ہمیں ایک عجیب و غریب دقت ہم پر طاری ہوتی ہے اور رونے کو دل کرتا ہے، لیکن جب ہم سحری وغیرہ کھا لیتے ہیں اور پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ دقت ہمیں نصیب نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام سحری کا علیکم وقت ورحمۃ ختم اللہ ہو رہا ہے، وبرکاتہ. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باپا کی زیارت باب کرواتے المدینہ رہیے کراچی پوری میں اسکرین کے اوپر. سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے، اصل میں ایک بات کہ کیفیت جو ہے نا یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. کبھی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، کبھی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے. یہ ایک انسان کا ایک نیچر ہے. کبھی رقت طاری ہوتی ہے، رونے کا جی چاہتا ہے، اور کبھی ایک نارمل سی پوزیشن ہو جاتی ہے. پھر بعض اوقات کلام باتیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی فضول قسم کی، اور ایک نازیبا کلمات بعضوں کا زبان سے ادا ہو جاتے ہیں. پھر ویسے بھی اگر پیٹ بھر کر کھانا کھائے تو بھی اس سے بھی بعض اوقات وہ جو پرابلم آ سکتا ہے. لہٰذا اس میں نارمل پوزیشن میں آپ رہنے کی کوشش کیجئے اور اس کو ٹینشن مت لیجئے. اب یہ کہ جب جس گھری رقت یا ایسے کیفیت ہو نا، میرا مشورہ ہے کہ اس وقت باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دے کر یا نماز وغیرہ پڑھ کر دعا کی کیفیت میں آ کر کچھ آہوزاری اور عرض کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. کھانا کم کھائیں. اگر کوئی بھی میں نارملی آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، جنہوں نے جو سائل محترم تھے، ایک نارملی کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ مشاہدے کی بات ہے اور تجربے کی بات ہے کہ آدمی سوز اور رقت طاری ہو، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کنڈیشن سے ہٹیں گے نا، فار ایگزامپل کہ آپ موبائل کی طرف چلے جائیں. اب آپ رو کر، اور مطلب ایک کیفیت تھی، اب آپ موبائل فون لے کر تھوڑا کال سن لیجئے، ایس ایم ایس کر دیجئے، یہ کر دیجئے، اس کو جواب دے دیجئے، اس کو جواب دے. جب اس طرح کا کرتے ہیں نا تو ہم اس کیفیت سے از خود باہر آ گئے. تو وہ ڈیفینیٹلی جب سوچ دوسری طرف کنورٹ ہو گئی تو وہ کیفیت بھی کنورٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بھی رقت قلبی میں کمی آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں رونا نصیب فرمائے. آئیے امیر سنت کی طرف چلتے ہیں. حد ذلیل و خوار ہوں، بردائے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، مغفرت
فرما الہی تو بڑا غفار وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ